प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हम बात करेंगे कराची के कदीम इलाके मंगो पीर के मसाइल पर। आइए मकीनों से जानते हैं उनके मसाइल। यहाँ के क्या बुनियादी मसाइल हैं? यहाँ पर 25 सालों से बुनियादी मसाइल तो अपने जगह पर हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम यहाँ कॉलेज का या किसी और चीज़ की डिमांड करें, क्योंकि हमारे पास ना सीवरेज है और 80 साल आबादी है, यही सामने अल्लाह बचाए गोट, इसमें अभी तक अपना पानी नहीं है। हमने टोल नादम के पास 12 गए, हड़तालें की, लेकिन हमारे पास अपना पानी नहीं है। अंदर आप गलियों में जाओ, कोई नमाजी जा नहीं सकता है, कोई एम्बुलेंस को अंदर आप दाखिल नहीं कर सकते, इतने हालात बुरे हैं इलाके के अंदर। और रोड का हालत तो आपके सामने, आप खड़े हुए रोड देख रहे हो। अभी ये दोपहर का टाइम है, थोड़ा रश कम है। शाम में इधर जो है ना बिल्कुल आने जाने का रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इतना रोड गिरा हुआ है। रोड के किनारे में जितने भी खड्डे हैं मेनोल खुले हुए हैं, रोज़ाना आए दिन उनमें गाड़ियाँ गिरती हैं। फिर हमारे लोग हैं जमा होकर उस गाड़ियों को निकालते हैं। या हादसे का शिकार, कल एक रक्शे का शिकार हादसा हुआ, उसमें जो है ना एक लेडीज़ एक बच्चा ज़ख्मी हुआ। अभी हम अगर मसाइल हम आपको बताने को जाएँ तो मंगो पीर पूरा ही खंडर है इस वक्त। आप कभी विज़िट करें पूरे मंगो पीर का, तो पूरा मंगो पीर खंडर हो चुका है, कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर हमें एक आसरा मिला था कि टोन बनेगा, उसके बाद जो है ना हालात बेहतर होंगे। टोन बनने के बाद भी अभी 2 साल 1 साल हो गया, अभी तक कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम जो है ना किसी की तारीफ़ करें कि इनने हमारा ये काम कर दिया, तो हॉस्पिटल में अपना बंदा एडमिट कर सकें या पहुँचा सकें। यानी मंगो पीर इस वक्त मुंजो दड़ों का वो निज़ाम पेश कर रहा है। बिल्कुल मुंजो दड़ो, मंगो पीर को मंगो पीर नहीं है, मुंजो दड़ो बना हुआ है इस वक्त। किन किन मसाइल का सामना है आपको यहाँ पे? रात को जाते हैं तो लाइट नहीं। अब माने 6 घंटे आपके घर में लाइट आए, आप 18 घंटे लाइट ना हो और आप 12 घंटे के थके हुए हैं काम से, और घर में सोने की भी जगह ना मिले, आप क्या काम करेंगे? और महंगाई का ये आलम कि ना तो लाइट आती है और बिल आता है 30,000, 50,000, 1 लाख। खुदा के बंदो, हमारी सारी 40,000 तो तनख्वाह नहीं है। हम कहाँ से बिल देंगे, कहाँ से ये पूरे करेंगे? खुदा का वास्ता है, इनको बोलें हमारे ऊपर नज़र रखें। वैसे तो बहुत बड़े दावे करते हैं, बिलावल साहब कहते हैं मैं कराची को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर कोई किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह के। कोई किसी के लिए नहीं सोचता। बस आप इस चैनल के ज़रिए मेरा पैगाम हुकूमती इदारों तक पहुँचाएँ, ताकि मंगो पीर के इलाकों में और पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों की मदद की जाए। यहाँ आपके इलाका जो पख्तूनाबाद है, यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं? सर मसाइल तो बेशुमार है। सबसे पहले तो आप नाला ले ले, जब भी नाला बंद हो जाता है, बारिश हो जाती है तो रोड पे पानी आता है। उसके बाद आप ग्राउंड की हालत देख लें, यहाँ जंगले लगे हुए तो वो गायब हो गए। यहाँ जो है ना मनशियात, चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें हैं इलाके में। और तीसरी बात तो ये है कि यहाँ हमारे एक ही सरकारी स्कूल है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। क्या आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो टाउन चेयरमैन हो गया, MP MNA, वो आपके मसाइल हल नहीं कर पा रहे क्या? सर MNA MPA का तो हमने देखा ही नहीं अभी। और दूसरे टाउन जो चेयरमैन वगैरह है, वो तो जब भी नाले बंद होते हैं वो बेचारा काम करता है। जो काउंसलर है वो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम छुपाएंगे नहीं, क्योंकि वो कर रहा है, सफाइयाँ भी करवाता है जो इनके काम है। और दूसरा है कि हम कभी गए ही नहीं है। जब सारे इलाके वाले एक साथ जाएंगे तो फिर वो कुछ करेगा ना। क्या मसाइल आप समझते हैं यहाँ पे हैं? हमारे इलाके में ये मसाइल है कि यहाँ पर जो है पहले तो स्कूल का मसला है। स्कूल की जो है इमारत तामीर हो गई, वो एरेंशियों का गढ़ बन गया। उसके बाद ये जो है रोड और ये गलियाँ जो है, इसके लिए जो MNA के फंड आए, उन्होंने अपने जो है आफ्ताब जहांगीर के जो फंड आए थे, अपने अरकान के गलियों पक्की की, बीच बीच में मिसाल के तौर पर 2 नंबर पक्की की, 3, 4, 5 छोड़ दी, 6 छोड़ दी। भाई यहाँ पर उनका कोई कारकुन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर जो ये चोरी डकैतियों के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा घरों से जो है और बाहर गाड़ियों से ये चोरियाँ हो रही है। ये मसाइल है। और ये ग्राउंड के ये हालत आप देख रहे हैं, नाले की देख रहे हैं, सफाई इसका ये वो लोग करते हैं, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं करते। 1 हफ्ते बाद फिर ये गंज जमा होता है। ग्राउंड की ग्रिलें सारी गायब हैं, ये कहाँ चलेगा लोहा वगैरह जितना था? और ग्राउंड की हालत बिल्कुल अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है हमें। यहाँ पर रात को जो है ये पुडरी वगैरह का राज होता है। वो किस ग्रिल ले जा सकते, गाड़ियाँ ले जा सकते, बाइकें ले जा सकते, बैटरियाँ ले जा सकते। इसके अलावा घरों पर भी अगर उनमें कोई दीवार छोटी हो, बांधने में असर नहीं करते, वहाँ से भी जो है नुकसान पहुँचा रहे थे। तो ये इसके सिर्फ ये जो है, ये जो ग्राउंड का जो हालत है, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ ये पुडरी है। ये आपके इलाके का वाहिद ग्राउंड है? हाँ, हमारे इलाके का वाहिद ग्राउंड है और माशाल्लाह से मंगो पीर में ये बड़ा ग्राउंड है पख्तूनाबाद का। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि यहाँ के शहरी जो पख्तूनाबाद है वो अपने मसाइल बता रहे हैं, पानी, बिजली, गैस के साथ साथ। ये ग्राउंड मैं आपको दिखाऊं तो वाहिद ग्राउंड है इलाके का, जहाँ पे हमें बिल्कुल ये अबतर इसकी सूरत हाल नज़र आ रही है।
اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو منتخب نمائندے اگر اس طرف توجہ دیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، اسکول کی بھی پرابلم ہے، جبکہ یہ بنیادی سہولیات جو پانی، بجلی، گیس کے ساتھ ساتھ صحت اور تعلیم کی بھی ضرورت ہے ان علاقوں میں، اور یہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، بچے جو ہیں اس گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، یہ نالا بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالا مکمل بند ہوا ہے، اور کافی کچرا ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہے، اور انفراسٹرکچر کی جو صورتحال کافی افسوسناک ہے۔ پختون آباد کا تو وزٹ کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں منگو پیر کے دیگر علاقوں میں جہاں ان کے شہریوں کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ منگو پیر سرمستانی محلے میں موجود ہوں، یہاں جو شہریوں کے مسائل ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں کے کیا کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے؟ یہاں کے پہلے تو مسائل یہ ہے کہ اسکول کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی مطلب کوئی تعلیم صحیح سیٹنگ نہیں ہے اسکول کا، اسکول ہیں تو وہاں پہ ٹیچریں نہیں ہیں، سر نہیں ہیں وہاں پہ، تو ویسے بند پڑے ہوئے۔ خاص کر ہمارے سرمستانی محلے کے بچے تھوڑا بہت تو کام کر لیا غنی بھائی نے، کونسلر نے، باقی اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایسا کام نہیں ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلی کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اور سیوریج وغیرہ یہی نظام مطلب درم برم ہے۔ باقی بے روزگاری تو اتنے ہیں کہ یہاں پہ خاص کر اس علاقے میں، ٹھیک ہے، یہاں گریجویٹ بھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، لیکن کیا ان کو حقوق نہیں مل رہے، حق نہیں مل رہے۔ اما کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اب لوگ غریب بندہ ہے، پکوڑا بیچ رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ عورت کام کرتے بنگلے میں، ہمارا گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، گلی کے اندر اچھا نوکری نہیں ہے، پکا نوکری نہیں ہے، ہم لوگ اوپر ایسا ظلم کرتا ہے۔ یہ گلی ہے، یہ ہم لوگ کا منول ہے، بارش ہوتا ہے پانی کے اندر اب ڈوب لیتا نکلتا ہے، ڈوب لیتا نکلتا ہے۔ آج یہ چیئرمین وغیرہ ممبر کیا کر رہے غریبوں کو لیا؟ غریب کا زکات کا ہے، ہم لوگ بیوہ ہے، سارے گلی کا عورت بیوہ یتیم کچھ نہیں چاہیے، بولو تم انصاف کا بات کرو۔ ہم لوگ غلط ہوتے بالکل ہم کو سزا دینا۔ ہم لوگ کا بیٹا بے روزگاری، بے دلدئی، مرشد پیچھے بیچ رہا ہے، مرشد گری کر رہا ہے، او کمائیے، ہم لوگ کا غریب ہے۔ یہ گلی کے اندر دیکھو، محلے کے اندر یہ گلی ہے، غریبوں کا گلی ہے، نل نہیں ہے، منول نہیں ہے، اور بارش ہوتا ہے سارے گلی پانی کے اندر پانی بھرتا ہے۔ ہم لوگ کا بندہ ہے غریب لوگ، ہم لوگ کمائی والا نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے، چولا بیچ رہا ہے، پکوڑا بیچ رہا ہے، دکان نکالتا ہے، انصاف کا بات کرے۔ ہاں، یہاں کوئی کبھی ٹاؤن چیئرمین یا ایم پی ایم این اے نہیں آیا آپ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں، الیکشن کے دوران میں آ جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے پھر ادھر آتا ہے۔ بیوہ ہے ہم لوگ، بیوہ کا کچھ نہیں ہے، بیوہ کا نراسا ہے، زکات کچھ نہیں مل رہا ہے، خود ہی کھاتے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، خود ہی بنگلہ بناتا ہے، خود ہی بلڈنگ بناتا ہے، چیئرمین کے اندر بیٹھتا ہے، بولتا ہے تمہارا فیصلہ کرتا ہے، نہیں میں کرتا ہے، میں کرتا ہے، بھاگ جاتے۔ یہ کیا کرتا ہے ہم لوگ کا لیے صاحب؟ تو ہم لوگ کا بچہ ہے بیٹا، ہم بڈھے عورت ہے، ہم لوگ کو نہیں کام دلاتے، بچے کا نہیں نوکری دلاتا ہے، جوان پھرتا ہے، یہ گھومتا ہے، کیوں خراب نہیں ہوتا ہے؟ بے روزگاری کا لیے کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، خراب بھی ہوتا ہے۔ پانی، بجلی، گیس ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں، گیس کدھر ہے؟ گیس آتا ہے، ایک دن آتا ہے، 10 دن نہیں آتا ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ ہے، نہیں ابھی چلو گھر کو دیکھو، 12 بجے آتا ہے جاتا ہے، پھر 3 بجے آتا ہے، 3 بجے جاتا ہے، پھر 9 بجے رات کا آتا ہے۔ تو یہ گلیاں آپ کی پکی نہیں کروائی جو ٹاؤن چیئرمین، ایم پی ایم این اے کوئی نہیں، کبھی نہیں آئے؟ میں نے ان کو کھلا کرو، کچرا دیکھو جمع اس کے اندر، آتے کالی ایسا کرتا ہے، میں نے ان کے اندر کچرا جمع کرتا ہے، ڈھکنا منہ پہ دیتے پھر جاتا ہے۔ بچوں کو روزگار نہیں ہے، یہ بھر جاتا ہے، بچوں ڈوب جا رہا ہے، گٹر لائن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرا ہمارے لیے؟ یہ منگو پیر کا خالی نام ہے بس، علاقے میں یہ تم بھی دیکھا، یہ گٹر لائن کا، بجلیوں کا، گیسوں کا، اس نے بھی بات یہ کرا، میرا بھی بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سرمستانی محلے کی اگر میں آپ کو صورتحال دکھاؤں تو یہاں پہ جو گلیوں کی یہ صورتحال ہے، سیوریج کا پانی جو ہے وہ یہاں موجود ہے، شہری جو ہیں وہ اپنے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں پبلک نیوز کی ٹیم کو۔ اسی طرح منگو پیر کے دیگر علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ سیم ایسی سچویشن ہے، جبکہ یہاں پہ جو شہری ہیں وہ اپنے منتخب نمائندوں سے شکوے کرتے نظر آئے کہ وہ ووٹ کے ٹائم تو نظر آتے ہیں لیکن ووٹ لینے کے بعد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ یہاں پہ
पे कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ के मसाइल के हवाले से? यहाँ एक ग्राउंड बनी है, हमारे दोस्त ने बनाई अपनी मेहनत से, साजिद रिंद नाम है, स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस ग्राउंड की कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो कोई यानी इंतज़ामत नहीं है। ये टाउन की और सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको फराम करें, चौकीदार फराम करें, लेकिन 3 दफ़ा चोरी हुई है, एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन अफसोस का मकाम है मंगोपीर जैसे इलाके में जो है ना इतनी बेहतरीन स्टेडियम बनाई, लेकिन उसकी कोई एक और स्टेडियम है कदीमी। आपका कहने का मकसद है कि जो इंतज़ामी नुमाइंदे हैं वो आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहे, ख़ासकर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से जो ग्राउंड है वो आपको नहीं दे पा रहे जिस तरह का चाहिए ग्राउंड आपको? हाँ, इसलिए, वरना क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट से दूर होंगे तो लाजमी वो नशे में मुब्तला होंगे, तो इस जिस इलाके में स्पोर्ट होगा वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। क्या कहेंगे आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तकरीबन 15-20 साल से वोट दे के आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी दे के आ रहे हैं, जमात इस्लामी को भी दे के आ रहे हैं, पर हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। तो हमारा गनी भाई ये इस चक्कर जीता है, तो यहाँ पानी का लाइन लाया था, पानी नहीं था, वो गनी भाई ने लाया था, बाकी पीपल्स पार्टी के बाकी जो चेयरमैन थे उन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ गनी भाई ने फिर पानी का लाइन भी ले आया, सेवरेज का मसला था उसको भी गनी भाई ने हल कर आया। हम 15-20 साल से दे के आ रहे हैं, हमारे अभी भी देखो मिलोनों में जो है ना ढक्कन भी नहीं है। मैंने कितना चक्कर चेयरमैन साहब से भी बात की और अपना काउंसलर से भी बात की, अभी तक ढक्कन भी नहीं यहाँ आपको दिखाते जाएं। बिल्कुल नौजवान ने सही निशानदही की है, यहाँ पे ढक्कन नहीं है, पत्थर लगा के इस मैनहोल को बंद किया गया है। और यहाँ पे जो ख़वातीन थी उन्होंने भी यही शिकवा किया है, जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे बच्चे जो इन गटरों में गिर जाते हैं। जो टाउन नाज़िम है या दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि ऐसे इलाकों में जाएँ जहाँ पर गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, जहाँ पर गरीब बच्चे गलियों में खेलते हैं, उनके जो गटरों के ढक्कन हैं वहाँ पे लगाए जाएं ताकि उनकी जानें बचाई जा सकें। हम दीगर इलाके की तरफ चलते हैं मंगो पीर के, और वहाँ के जो मकीन हैं उनके मसाइल पर बात करते हैं। आइए मंगो पीर गरम चश्मे की क्या सूरत हाल है, यहाँ के मकीनों से जानते हैं। क्या मसाइल दरपेश है आपको यहाँ पे? सर हमारे यहाँ मंगो पीर में तो सर बहुत मसाइल हैं, लेकिन ऐसे मसाइल जो हमारे ज़्यादातर जो ज़रूरतमंद चीज़ों के मुताबिक हैं, निकासी का जो है ना सर यहाँ कोई प्रोग्राम बिल्कुल दरम बरम है, ठीक है सर। और इसके अलावा जो है ना रोड हमारा सर जो है ना कब से, जबकि मेरे जहन में तो 25 साल 30 साल से जो है ना ये रोड वहाँ का वहीं जो है ना रह गया है। 6 महीने के बाद आपकी औलाद जवान होगी लेकिन ये रोड नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है सर आपकी बात, ठीक है सर। और इसके अलावा सर और भी मसाइल हैं सर हमारे, जो पानी बिजली गैस है यहाँ पे? या लोड शेडिंग हमारा बिजली का बहुत ज़्यादा है सर, बिल्कुल 24 घंटे में सर 8 घंटे की लाइट हैं और 12 घंटे सर, बल्कि 14 घंटे सर जो है ना गायब ही रहता है। बिल्कुल शहरी की बात आपने सुनी, मायूस नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी यहाँ के मौजूद हैं, मंगो पीर के नूर इस्लाम। नूर इस्लाम, आप यहाँ पे गाए बगाए रिपोर्ट करते रहते हैं यहाँ के मसाइल को, क्या समझते हैं ये मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे? समर भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी टीम यहाँ पर आई मंगो पीर के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए। मसाइल हल इसलिए नहीं होते कि जो मुंतखब नुमाइंदे वो इसको हल नहीं करना चाहते। यहाँ 3 ऑफिस बनाए हुए टाउन चेयरमैन ने, एक औरंगी टाउन में है 5 नंबर में, दूसरा इज्तिमागार रोड पे, तीसरा गरम चश्मे पे। 3 दफ्तरों में वो मौजूद नहीं होते। जब पूछे तो या तो मेयर कराची के पास होते हैं या अपनी सियासी एक्टिविटियाँ कर रहे होते हैं, आवाम ढूंढ रहे हैं उसको। आपने भी यहाँ आकर देखा, टाउन चेयरमैन से रब्ते की भी कोशिश की, मुलाकात नहीं हो सकी, और हम भी इसी तरह उसको ढूंढ रहे होते हैं, वो दस्तयाब नहीं होते। देखें, जब लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो ऐसा तो होता है, फिर इंसान छुपता ही है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि अहले इक़्तिदार जो है वो हल करे? क्योंकि रोड की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और कई सालों से ये रोड ख़राब है। पानी, बिजली, इसके साथ दीगर क्या मसाइल हैं? देखिए, यहाँ पर पानी का भी मसला है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, गोट है, बस्तियाँ हैं जहाँ पर यूनियन कौंसिल की सतह पर जो है वो कनेक्शन नहीं किए हुए। मंगो पीर मेन रोड से वाटर बोर्ड की 66 इंच की लाइन भी गुजर रही है, 44 इंच की लाइन भी गुजर रही है, 24 इंच कतर की भी लाइन गुजर रही है। तो वाटर बोर्ड की तरफ से तो पानी की लाइनें यहाँ से जो है वो इलाकों को दी गई हैं, लेकिन यूनियन कौंसिल की सतह पर जब वहाँ से कनेक्शन का मसला आता है तो यूनियन कौंसिल की जो टीम है या टाउन की जो टीम है वो उन इलाकों तक पानी पहुँचाने से जो है ना वो कासिर है। साथ ही गलियों की हालत इतनी ख़राब है
کہ 25-30 سال سے وہاں پر نہ تو پیور بلاک لگے ہیں، نہ جو ہے سی سی کا کوئی انتظام ہو سکا ہے. ساتھ ہی میں اسٹریٹ لائٹس منگو پیر، کیونکہ دیکھیں کھلے مین ہول ہے، اندھیرا رات میں کسی بھی جگہ پر اسٹریٹ لائٹس کا بندوبست نہیں ہے. موٹر سائیکل سوار بچے ضعیف وہ جو ہے اس میں گر کر حادثات کا شکار ہوتے ہیں. رپورٹ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں مین ہولوں میں گر کر، لیکن جو ہے انتظامیہ جو ہے ٹاؤن انتظامیہ وہ اس پر بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ لوگوں سے چپتے پھرتے ہیں، فیض نہیں کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے چوری پکڑی جائے گی یا عوام جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. بہت شکریہ نور اسلام. کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر. ہم تو یہی کہیں گے کہ کافی ٹائم سے یہاں حکومت صرف پیپلز پارٹی کی رہی ہے. ہمیں انتظار میں رکھا کہ ٹاؤن چیئرمین آئے گا تو منگو پیر میں اچھے کام ہوں گے، اور منگو پیر کی صورتحال آپ کو پتہ ہے. کیا درخواست آپ نے دی ہوئی ہے یہ بتا؟ درخواست ہم نے ان لوگوں کو تقریباً 5 دفعہ ریسیونگ بھی لے چکے ہیں. 5 دفعہ دی ہے کہ ہمارے محلے میں کچرا کنڈی سامنے یو سی کے بنائی ہوئی ہے اور سیوریج کا کوئی کام نظام نہیں ہے اور گلیوں کا بدتر حال ہے. تو ہم نے صرف دلاسا ہی دیا ہے، آج تک کوئی کام نہیں کروایا ان لوگوں نے. بالکل ناظرین، یہ علاقہ مکینوں نے جو یہ اپلیکیشن دی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ کچرا کنڈی بالکل سامنے ہے، اور یہ یونین کونسل ہے 2 نمبر منگو پیر ٹاؤن کمیٹی کا لکھا ہوا، اور اس کے بالکل سامنے جو ہے کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے اور روڈ کی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یونین کونسل میں ہمیں کوئی جو ہے یہاں منتخب نمائندہ نظر نہیں آ رہا. ہم دیگر لوگوں سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہاں کے مسائل اجاگر کرتے ہوئے. کیا کہیں گے آپ؟ یہاں کافی آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں. منتخب نمائندے مسائل حل کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ جی شکریہ سمر بھائی، آپ لوگ یہاں ہیں. منتخب نمائندے جو ہے وہ کوئی مسائل حل نہیں کر رہے، نہ ان کو شرم ہے نہ ان میں ہیں. ہم سوشل میڈیا کے توسط سے منگو پیر کے، خاص کر پورے ٹون کے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن منگو پیر کے جو 3 یونین کونسل ہے اس کے کونے کونے کی ہم ان کو نشاندہی کر رہے ہیں. جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور صرف جب الیکشن سے پہلے آتے تھے اور ابھی بھی جہاں کا وہ دورہ کرتے ہیں وہ صرف ٹک ٹاک بناتے ہیں، کام پھر بھی نہیں کرتے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جو ٹک ٹاک پہ زور دیا اس سے بہتر ہے کہ منگو پیر پہ توجہ دے اور اسٹون پہ توجہ دے. لیکن ابھی تک ان لوگوں نے 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا. یہ آج ہو سکے آپ پورے منگو پیر کا وزٹ بھی کر لو گے، بہت ساری شکایتیں آپ کو ملیں گی منگو پیر کے حوالے سے. باقی ٹون جو ہیں 16 یو سی پہ ہیں وہاں پہ تو شکایتوں کے انبار ہے، لیکن منگو پیر کے جو 3 یو سی ہیں اس میں اگر آپ وزٹ کرو گے تو بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. بس سر ان لوگوں جیسا بھائی لوگوں نے بتایا نا، بالکل صحیح بتایا کہ ہمارے یہ پیچھے گلی جو ہے اس میں اسکیریچ لینڈ جو ہے تقریباً 14-15 سال سے وہ بہ رہا ہے ایسا کڈر، اور یہ ان کا بالکل یہ سامنے لینڈ ہے یہ جو بہ رہا ہے. ان کو کبھی بول بھی دیتا ہے. 3 درخواستیں میں نے خود دیا لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، اگر پیچھے گلی میں گیا نا تو یہ اسکیریچ لینڈ پر تو ہم لوگوں نے 1000 روپے جمع کر کے اور اس میں ایک پیپ بھی ڈلوایا. اپنی مدد آپ کے تحت؟ اپنی مدد آپ کے تحت. بالکل یہاں کے شہریوں کے مسائل آپ نے سنے، سیم مسائل ہیں، بنیادی مسائل سے محروم ہے یہ علاقہ، جبکہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہے. یہاں پہ کچھ بزرگ ملے، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں جو سیوریج کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کرتے ہیں. آئیے ہم دیگر علاقے کی طرف چلتے ہیں، منگو پیر کی یونین کونسل کی جانب. وہاں کے جو شہری ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. یہ روڈ بہت خراب ہے، کئی رکشے الٹ جاتے ہیں، یہاں بہت پریشانی ہے. مہربانی کر کے ہم حکومت سے بھی عرض کرتے ہیں، یہاں کے جو چیئرمین وغیرہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ بھائی صحیح طرح روڈ بنانے بہت تکلیف پریشانی ہے. بارش ہوتی ہے تو اور مصیبت بن جاتی ہے. پانی بجلی گیس کی کیا صورتحال ہے؟ بھائی یہی پریشانی پوری کراچی میں جو یہاں بھی یہ ہے، لائٹ 3-3 4 گھنٹے غائب رہتی ہے. تو مہربانی کر کے ہمیں سہولت دیں، ہم بہت پریشان ہیں. جی بالکل، یہاں کے شہریوں کے آپ نے مسائل سنے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ارباب اقتدار جو ہے وہ یہاں کے مسائل حل کریں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں جس روڈ پہ میں موجود ہوں یہ منگو پیر روڈ ہے. ایک تاریخی روڈ ہے جو کہ پاک کالونی سے شروع ہوتا ہے، حبیب بینک، اور اس کے ساتھ ساتھ بنارس کے بعد قصبہ کالونی
اور اسلامیہ کالونی، ایوان کالونی، کواری کالونی سے ہوتا ہوا نیا ناظم آباد گیٹ سے آگے پختون آباد اور منگو پیر کا جو مزار ہے وہاں، اور اس کے بعد گرم چشمے سے آگے یہ روڈ پہ میں موجود ہوں۔ اس روڈ کی حالت جو ہے وہ کئی سالوں سے اسی طرح ہے۔ یہاں شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ روڈ اب تک کیوں نہیں بن سکا۔ کیا کہیں گے یہ روڈ اب تک نہیں بن سکا؟ اس روڈ پہ کئی خونی ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں اور کئی نوجوان جان سے چلے گئے ہیں، اور یہ جو روڈ بنا ہوا ہے وہ کہیں پہ 20 فٹ ہے، کہیں پہ 30 فٹ ہے۔ پہلے یہ گزشتہ دور حکومت میں کام شروع ہوا تھا، وہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ پیپلز کی گورنمنٹ ہے، انکروچمنٹ وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آیا، اب دوبارہ اس کی گورنمنٹ ہے، انکروچمنٹ کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ الیکشن کے ٹائم پہ ووٹ مانگنے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ 15 سال میں کئی نمائندے چینج ہو چکے ہیں لیکن تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے۔ مقصد آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ منتخب نمائندے جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے لیکن اس علاقے کی حالت زار یہی رہی۔ حالت اظہار دیکھیں سمر بھائی، آج آپ پورا منگو پیر گھوم چکے ہو، صرف یہ مین روڈ نہیں، جو اندر کے گلیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھ چکے ہو۔ یہاں پہ جو ٹون کے فنڈ ہے، کروڑوں روپے میں فنڈ آتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کوئی 1 روپے کا کام ہوا ہے ترقیاتی؟ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ سارا جو ہے نیچے لیول سے اوپر لیول تک سارے کرپشن ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ لوگوں کے ضروریات ہیں، نہ سیوریج کا ہے، بجلی کے تاروں کی حالت تو آپ خود دیکھ رہے ہو، روڈ کی یہ حالت ہے۔ یہاں پہ تو مسائل ہے، کام تو کوئی بھی نہیں ہوا ہے کہ میں بتا دوں کہ یہ کام ہوا ہے اور ایک مسئلہ ہے۔ مسئلے تو یار سارے مسائل موجود ہیں۔ بالکل انہوں نے نشاندہی کی ہے تاروں کی، اور میں بالکل آپ کے ہمارے کیمرہ مین بھی دکھائیں گے، یہ تاریں دیکھیں، یہ بجلی کی تاروں، یہ اس حالت میں کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن چاہیے جو انتظامیہ ان کو کہ یہ فوری طور پہ یہ تاریں جو ہیں یہاں سے ریموو کریں تاکہ جانوں کو بچایا جا سکے، ایسا نہ ہو کسی کی قیمتی جان جو ہے وہ اس تاروں کی نظر ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا حاجی منان صاحب۔ یہ بتائیں، آپ سیاسی ورکر بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ کی بھی گورنمنٹ رہی اور دیگر جو ہیں مختلف جماعتوں کی بھی گورنمنٹ رہی، لیکن یہ روڈ اور اس علاقے کی جو حالت ہے وہ بدل نہیں سکی۔ سب سے پہلے تو سمر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور ٹائم نکال لیا کہ منگو پیر کا جو دیرینہ مسئلہ ہے منگو پیر روڈ کا، وہ آپ ایوانوں تک پہنچائے۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کا حکومت آیا تو اس ٹائم میئر کراچی اور گورنر صاحب نے یہاں کا افتتاح کیا۔ اس ٹائم ہمارا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ 10 فٹ نالا اور ایک سائڈ کا جو روڈ ہے وہ وفاقی گورنمنٹ بنائیں گی، دوسرا سائڈ جو ہے وہ سیمی گورنمنٹ بنائیں گی۔ تو بدقسمتی سے تھوڑا بہت کام دیر سے سویر سے ہوا، لیکن وہ جو ایک رویہ روڈ ہے وہ تو ابھی مکمل ہوا۔ اب دوسرا رویہ کی یہ حالت ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کسی بھی جگہ پر کہیں پہ بھی کام نہیں شروع کیا ہے، اور بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ ان کے جو منتخب نمائندے ان کی بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ یہاں جہاں ہم کھڑے، یہ 10-15 دن پہلے جو بارش ہوئے تھے یہاں پر ان کی پورا وہ لاؤ لشکر آیا تھا اور یہاں آدھا گھنٹہ شاول چلا کے لوگوں کو چکمہ دے کے یہاں سے نکل گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے، اور ان کے نااہلی کا انتہا یہ ہے کہ سیمی گورنمنٹ اور صدر سے لے کر میئر کراچی جس انداز سے وہ منتخب ہوا، وہ خود یہاں منگو پیر کے 2-4 چکر لگا چکے، لیکن کسی طور پر ان کو کام کرنے کی زحمت نہیں ہوئی اور ہمیشہ انہوں نے یہاں کے وسائل پر نظر رکھا۔ بہت شکریہ۔ بالکل شہری جو ہیں وہ اپنے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس روڈ کی بھی بات کی جو کہ اس علاقے کا واحد روڈ ہے، لاکھوں کی آبادی ہے اس علاقے کی، لیکن اس روڈ کی حالت زار آپ کو میں دکھاؤں، اور اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے جو روڈ کا افتتاح ہوا تھا اس روڈ کی بھی حالت زار آپ کو دکھاؤں گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ کیا کہیں گے یہاں جو منگو پیر کے مسائل ہیں، کون کون سے مسائل ہیں؟ سمر بھائی یہاں مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہیں، ہزاروں مسائل ہیں یہاں پر۔ یہ جو روڈ ہے تقریباً کاغذات میں 3 مرتبہ بن چکا ہے، کروڑوں کی کرپشن یہاں پر ہو چکی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ہم لوگ نورانی ہوٹل سے نکلتے ہیں، جب گرم چشمے پہ پہنچتے ہیں، یہاں سے جب گھر پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والے نہیں پہچانتے۔ یہ حالت ہے ہمارے اس روڈ کی، اور یہ روڈ منگو پیر روڈ نہیں، ابھی خونی روڈ یہ کہہ رہا ہے، جو جس کو بولو خونی روڈ بولا منگو پیر۔ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر 2-3 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں قیمتی جانیں جا چکی ہیں، غریب لوگ، مزدور، جو بھی بندہ آتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ ہمدرد کی ڈاکٹر تھی، اس کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو فریکچر آیا سر میں، اور اس کی کچھ دن بعد اس کی فوتگی ہو گئی۔
یہ حالت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ یہاں پر جو ٹینکر چل رہے ہیں بڑے بڑے اور یہ پتھر آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اور ان کے یہاں کے ہمارے جو نمائندے ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہمارے روڈ نہیں بن رہے. کرپشن ہی کرپشن ہے. اور میں آپ کو یہ، اگر آپ چلیں تو میں آپ کو وزٹ کرواؤں یہاں کا جو علاقہ ہے، پورے علاقوں میں 1 روپے کا کام نہیں چل رہا ہے، 1 روپے کا کام. اور اخباروں میں آ رہا ہے، میں آپ کو دکھا دوں، میرے پاس 25 گروپ ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے ترقیات کام چل رہے ہیں، لیکن 1 روپے کا کام نہیں چل رہا. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے. منگو پیر یعنی ہمارے سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ نندھن کا ہے. نندھن کا روڈ آپ کو چاہیے تو آپ منگو پیر کی وزٹ کریں اور اس کا معائنہ کریں. منگو پیر ٹاؤن کے وائس چیئرمین رانا عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا، جو منگو پیر کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس، ہر جگہ شہری یہی شکوہ شکایت کرتے نظر آئے ہیں، جبکہ انفراسٹرکچر کا بھی جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی اچھی نظر نہیں آئی. تو کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کب تک یہ عوام کے مسائل آپ حل کر پائیں گے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ علاقے کے وسائل کے حوالے سے. یہ ایک منگو پیر ٹاؤن بیسکلی ایک پرانا اور قدیمی علاقہ ہے، جس میں آج سے پہلے جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں یہاں پر، بلدیاتی نمائندے یا ایڈمنسٹریٹر دور، اس میں یہاں پر اس علاقے کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا ہے. تو جب سے ابھی نیا ٹاؤن بنا ہے ہمارا، ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ ایک اسپیشل ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گرانٹ ملے تاکہ ہم اپنے علاقے کو مؤثر طریقے سے اس کو اقدام کر سکیں. باقی رہا ہمارے مین روڈ کا کام، اس کے اوپر وفاق کی طرف سے کام چل رہا ہے، جس پہ چیئرمین صاحب کی پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے لیے ابھی گرانٹ ایشو ہوئی ہے اور وہ ابھی کام سٹارٹ ہو رہا ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے آپ کا کہ آپ کے پاس اس ٹائم پہ بجٹ نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے فی الحال؟ یہ ہمارے پاس جو اوزیٹی اور ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، اس میں سے ہم ایمرجنسی جو ابھی تک ہمارے ٹاؤن بننے کے بعد جو ہوئی ہیں ان کو ہم نے کیا ہے، اور علاقے میں جو بنیادی مسائل حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس میں پہلی ہماری ترجیح جو چیئرمین صاحب نے کی ہے وہ سیوریج پہ ہے. اس وقت ہم سیوریج پہ فوکس کیا ہے ہم نے کہ ہم سیوریج کا کام اس کو پہلے بہتر طریقے سے کریں. آپ کے ٹاؤن کی 16 یونین کونسل ہے، کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں سیوریج کے مسائل حل؟ تقریباً ہماری 16 یوسیوں میں ہر یوسی میں کام چل بھی رہے ہیں اور کافی جگہوں پہ کام کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں. لیکن ہمیں کچھ مسائل بھی ہیں جن کی بنیادوں پہ ہم نے جیسے کے ڈی اے یا ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، تو ان کی سوسائٹیز اور جو اسکیمیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے اوپر بات بھی کی ہے تاکہ ہمیں وہاں پر کام کرنے کی اجازت دی جائے. بہت شکریہ. یہ تھے ٹاؤن کے وائس چیئرمین. ان کا کہنا ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم بجٹ لے رہے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے تاکہ ہمیں بجٹ ملے اور ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں. آئیے چلتے ہیں اس علاقے کے دیگر مسائل کی طرف اور علاقہ مکینوں سے بات کرتے ہیں. کیا کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ سمر بھائی، آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی سڑک آپ کے سامنے، سڑک کی حالات دیکھ رہے ہیں آپ. وفاق ہمارے ساتھ جو ہے نا سوتیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے نہ، ہمارے پاس بجلی میسر ہے، پوری رات 2 دن تک بجلی کی اویلیبل نہیں ہوتی ہمارے ساتھ. جتنے مسائل ہیں وہ منگو پیر میں ہیں، اور کراچی کا سب سے قدیمی شہر منگو پیر اس کو کہا جاتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں اس وقت. اس کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں گے، اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی آبادی منگو پیر کی ہے جو آج تک خستہ حالت میں ہے. جی، کوئی جو منتخب نمائندے ہیں وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر پا رہے؟ ہمارے منتخب نمائندوں کی جو ہے آت محدود ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس کھلے وسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جتنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کر رہے ہیں. اب وہ جتنا ان کے بس میں وہ کر رہے ہیں بیچارے. اب یہ ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز جو ہمارے اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، یہ ان کا کام ہے ایک دفعہ یہاں پر آئیں، خدا را میری دعوت پر آئیں، میرے طرف سے چائے پئیں، اس علاقے کا حال دیکھیں. یہ ٹینکر مافیا آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے بھائی ٹینکروں کے ٹیروں کے نیچے آ کے آئے دن حادثے کا شکار ہو رہے ہیں. منگو پیر گرم چشمے تک کی روڈ کی حالت آپ نے دیکھی. اس وقت میں موجود ہوں منگو پیر چنگی ناکہ، جو کہ ہمدرد یونیورسٹی کو یہ روڈ جاتا ہے اور اطراف میں کئی گوٹ ہیں. لیکن یہاں پہ بھی جو روڈ کی حالت ہے وہ انتہائی ابتر نظر آ رہی ہے. یہاں علاقے کے جو سماجی رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بروئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ روڈ کیوں نہیں بن پا رہا اور اس علاقے کے دیگر کیا مسائل ہیں؟ اصل میں روڈ 2017 میں بنا تھا. اس کے بعد یہاں روڈ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے دیکھ بھال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بارش ہوئے، طوفان ہوا، روڈ ٹوٹ گیا، بہت خستہ حالت ہے اس وقت. ہمدرد یونیورسٹی کا روڈ بھی یہی ہے.
यहाँ स्कूल के बच्चे जाते हैं, यहाँ मकामी लोग परेशान हैं। तो कोई वाली वारिस नहीं है, लावारिसों का तरह छोड़ा हुआ है। कराची कंडर हो गया है, हालत खुद देख रहे हो आपके सामने, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ लोग वोट लेके उसके बाद नज़र ही नहीं आते हैं और अपने मनमानी करते हैं। आजकल इतना हालत ख़राब है यहाँ टैंकरों की वजह से। एडिन यहाँ पे सारा पत्थर वाले गाड़ी यहाँ पे, इतना हेवी रोड है, इस पे कोई देखभाल नहीं है इसकी। हमेशा लोग अपने जेबों में डालते हैं, उसके बाद रोड का हालत बहुत ख़राब है, इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। बिजली भी इतना नाकिस है, आजकल 12-12, 15-15 घंटा लोड शेडिंग है, ठीक है। गैस यहाँ भी नहीं है कि कहाँ जाएँ, किसको बताएं, कोई वाली वारिस नहीं है, किसको बताएं हम। जो मुंतखब नुमाइंदे इलाके के MP, MNA या चेयरमैन जो हैं टाउन के, वो क्या यहाँ के मसाइल हल नहीं कर पा रहे? हमारे यहाँ MNA फारूक सत्तार है, तो मुझे मिला था, मैंने उनको बोला हमारे इलाके के विज़िट करो, बोला अभी मसले मसाइल चल रहे हैं। अब कहाँ वो फारूक सत्तार कहाँ हमारे इलाके में आएगा, कभी नहीं आएगा, यहाँ कभी काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने वोट तो लिया है, जैसे भी लिया है, लेकिन काम नहीं करेगा वो। बाकी हमारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो कभी कभार आते हैं। हमारा टाउन नाज़िम में वो अपना वो भागदौड़ कर रहा है रात दिन, जो उसका बस में है वो कर रहा है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो पा रहे। मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं। ये टाउन चेयरमैन का काम नहीं है इतना बड़ा काम करे, हाईवे का रोड बना दे, ठीक है। गली कूचों में चलो छोटा मोटा काम तो कर सकता है, लेकिन ये रोड उसमें नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया अबरोही साहब, क्या कहेंगे आप? सर हम क्या कह सकते हैं, हम तो शिकायतें कर कर के थक गए हैं। हर किसी के पास, जिसके पास भी जाओ तो वो भी यही शिकायत दे रहा है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। आज से तकरीबन 20 साल तो हो गया है, 20 साल में ये सिर्फ कोशिश देखी है हम लोगों ने, बाकी करा तो कुछ नहीं। ये रश आप देख रहे हो, खुद आप इधर मौजूद हो इस टाइम। जो टैंकर देखो तो टैंकर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, कभी देखो तो रक्शे वाले को मार रहे हैं, कभी देखो तो मोटरसाइकिल वाले को मार रहे हैं। हम तो शिकायतें कर कर के थक गए हैं, कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। रोड की हालत ये है कि 20 साल हो गए, 20 साल के बाद आज तक तो किसी ने नहीं बनाया। हम शिकायत दें तो किसको दें? बिल्कुल, आप भी मायूस नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके इलाकों के मसाइल जो हैं वो हल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? जी मसले तो बहुत हैं, जैसे कि हमारे मौजूद इलाके का जो है ना वडेरा मोतबर है, जैसे आप लोगों को कहा है कि मसले बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 मुंतखब जो MP, MNA जहाँ उसका फ़ंड लगना चाहिए वो हमारे MQM यहाँ कभी भी काम नहीं करेगा। जैसे वो ये कच्ची आबादी में कभी आ भी नहीं रहा है। और जहाँ तक हमारा मंगोपीर टाउन चेयरमैन है, उसके बस में ये काम बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो कर नहीं सकता। जहाँ तो सेवरे छोटे मोटे काम वो दिन रात भागदौड़ कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना बड़े बड़े काम है कोई भी MP, MNA नहीं कर सकता है और कोई नहीं। MP, MNA यहाँ पे कोई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो तबाही हमने देख ली, तालीम और सेहत के हवाले से क्या है यहाँ पे? तालीम भी सरकारी स्कूल सारे बंद हो गए, एक भी नहीं चल रहा है, ठीक है। जमात वालों का स्कूल है, बाकी जो सोशल वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल सारे बंद हो गए, टीचर तनख्वाह ले रहे हैं अपने घरों में बैठ के। और यहाँ कोई अगर बीमार हो जाए, कोई सरकारी हॉस्पिटल है करीब में? नहीं, कोई नहीं है। अब वहाँ सिविल अस्पताल जाना पड़ता है, या जिना अस्पताल जाना पड़ता है, या अब्बासी जाना पड़ता है। जिना अस्पताल और सिविल तो 2 घंटे हैं यहाँ से। तो जाहिर है कुछ लोग, कभी ऐसा हो जाता है वाकया, लोग नहीं पहुँच पाते। यहाँ कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है, आए दिन मोटरसाइकिल वाला टैंकरों के नीचे आता है, रोड बहुत ख़राब है, लोग गिर जाते हैं, रक्शे वाले कल्टी हो जाते हैं, बहुत खस्ता हालत है, बहुत बुरा हालत है ये इलाके की। बहुत शुक्रिया। ये थे कादिर बरोही, जो कि इलाके के समाजी रहनुमा भी और इलाके के मसाइल पर जो है बात भी करते हैं गाए बगाए, लेकिन जो सूरत हाल रोड की है या इलाके की है वो बिल्कुल हमने आपको दिखाई। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जवाब देने से कासिर नज़र आए। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।